ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے رہنما مسلم لیگ نون کنول لیاقت موجود ہیں، تو ان سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تو کنول لیاقت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ہے مسلم لیگ نون کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو کیا گہما گہمی جاری ہے، کیا تیاریوں کا سلسلہ ہے، کس طرح سے جو ہے وہ آپ اس بار کے انتخابات کو دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، گہما گہمی اور الحمدللہ ساری چیزیں بڑی اچھی جا رہی ہیں، اور آپ نے بلکہ کل ایک نیا انداز بھی دیکھا ہوگا NA 119 میں، جہاں سے مریم نواز شریف صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ وہاں سے کل وہاں کی لوکل خواتین جو وہاں کی ووٹرز بھی ہیں، سپورٹرز بھی ہیں، انہوں نے خواتین بائکر ریلی نکالی۔ تو یہ بڑے اچھی اور پوزیٹیو ٹرینڈ بھی سامنے آ رہے خواتین کی، اسپیشلی اگر ہم کمپین کو دیکھیں اس حوالے سے۔ باقی میں آپ کو کہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے مسائل بھی ہیں، مہنگائی کے ایشو بھی ہیں۔ جب ہم لوگ ڈور ٹو ڈور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کو بھی ملتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آج لوگوں کے اگر کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی وابستہ نظر آتی ہے۔ اور اس چیز پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تب ترقی، معیشت کی بہتری اور عوام کی معیار زندگی بہتر ہوئی ہے۔ تو اس لیے کمپین بھی بہت زوروں سے ہے، لوگ بھی جی پرجوش ہیں اور لوگ پر امید بھی زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ 8 فروری جو ہے وہ پرامن اور بہت جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ ایک بہترین الیکشن بھی ہوگا، اور اس کے رزلٹ میری سائڈ سے جہاں سے میں دیکھتی ہوں، مجھے تو مسلم لیگ جی نون کی جیت واضح نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔ کمل صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا آپ نے بتایا کہ تمام جو عوام ہے پر امید ہے اور کافی زور و شور سے ہے وہ اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں اور کارکنان کو چارج کیا جا رہا ہے، ووٹر سپورٹرز کو، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم نے جتنے بھی حلقوں کا سروے کیا ہے، جتنے بھی حلقوں میں ہمارے نمائندگان جاتے ہیں، وہاں کی عوام اس قدر مایوس ہو چکی ہے کہ ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے ووٹ تو لے لیا جاتے ہیں لیکن ہمارے حلقے کے کام نہیں کرائے جاتے، ہماری بنیادی ضروریات کو نہیں دیکھا جاتا، پانی کا فقدان ہوتا ہے اور صحت کے مسائل ہوتے ہیں، گلیاں جو ہیں وہ سڑکیں جو ہیں ٹوٹ کا شکار ہیں۔ تو پریویس کارکردگی کو لے کر اور آنے والے انتخابات کو لے کر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ کیا آپ عوام میں جو مایوسی پیدا ہو چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسے پلانز لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ بالکل ایک حقیقت بھی ہے۔ میں بالکل نہیں کہوں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں خود ڈور ٹو ڈور جا رہی ہوں اور لوگوں سے مل رہی ہوں، تو یہ مسائل موجود ہیں اور کیوں نہ موجود ہو۔ دیکھیں، جب ہم لوگ پچھلے کچھ 3.5 سال کی ایک ایسی پارٹی کی ہم لوگ حکومت دیکھتے ہیں جس میں آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، آپ کا سی پیک جیسے منصوبے رک گئے، آپ کی معیشت بہت پیچھے چلی گئی، آپ کا پیٹرول کا ریٹ اتنا بڑھ گیا، آپ IMF کے قرضوں کے تلے اتنا دب گئے، اور عام عوام کے لیے، عام بندے کے لیے جینا کیا مرنا تک مشکل ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل جو 3.5 سال کی نااہلی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں 3.5 سال وہ ایسا اندھیرا دور ہے جس نے ملک کو بہت پیچھے لے گئے، ملک میں بہت پیچھے کی طرف ہم چلے گئے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے، اور جب کسی چیز کی مینٹیننس نہیں ہوگی، جس طرح صاف پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اب بنتا جا رہا، پچھلے ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا، تو ہم لوگوں نے جب PMLN کی گورنمنٹ تھی، ہم نے بے شمار فلٹریشن پلانٹ ہر یونین کونسل لیول تک لگائے، ہم نے نئے ٹیوب ویلز لگائے، لیکن جب اس کے بعد PTI کی گورنمنٹ آئی، اس کی کوئی مینٹیننس نہیں ہوئی، اس کے اوپر کوئی فردر کام نہیں ہوا، کوئی نئے منصوبے سامنے نہیں آئے، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا نا کہ چیزوں کو خرابی کی طرف ہی جانا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی، لیکن میں آپ کو یہ سچ بتا رہی ہوں کہ جی ابھی بھی لوگ جب اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آج تک PMLN ہی کی وہ گورنمنٹ رہی جس میں جب بھی کام ہوا، جب انفراسٹرکچر پہ کام ہوا، تعلیم پہ کام ہوا، صحت پہ کام ہوا، تو وہ PMLN کے دور میں ہی ہوا۔ آپ پچھلے 3.5 سال جو PTI کی گورنمنٹ تھی، کوئی ایک منصوبہ اگر آپ مجھے بتا دیں، سوائے لنگر خانوں کے، سوائے چند لوگوں کی صرف اجارہ داری نظر آتی ہے اور نااہلی نظر آتی ہے، اگر آپ کوئی ایک منصوبہ مجھے بتا دیں کہ جی وہ منصوبہ جو تھا نا وہ ان لوگوں کا اپنا ویژن بھی تھا اور اس کے تحت عام بندے کی معیار زندگی میں بہتری آئی،
तो जी। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगी। तो अच्छा सब कमल साहिबा, चीजें ये भी ठीक बताइएगा, पीपल्स पार्टी की तरफ से कल एक क्लेम किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि नून लीग की तरफ से जो है वो वोट खरीदने का सिलसिला जारी है, तो इस बारे में क्या कहेंगी आप? देखें, ये खरीदो फरोख्त का अमल ना, ये उन्हें उन्हें समझ आता होगा, या उन्हें शायद वो इस चीज के काफी माहिर हैं, हम बड़े नालायक हैं। हम लोगों को खरीदने के अमल में बिल्कुल हम लोगों का एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब, जहाँ चप्पे चप्पे पे, जहाँ गली मोहल्ले में भी मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले बसते हैं। और हम लोग तो बतौर वर्कर, आप सच पूछें तो हम इलेक्शन का इंतजार करते हैं कि कब हम लोग उन्हें वोटों की सूरत में पार्टी को गिफ्ट करें, अपने वोट, अपनी हमदर्दियां, मोहब्बतें। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये दरअसल ये खरीदो फरोख्त पंजाब का कल्चर ही नहीं है। अब चंद लोग ऐसे जरूर आए जो ढेरों पैसा कहीं और से लेके आ गए हैं पंजाब को जी। खरीदने के लिए, लेकिन पंजाबी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोग इंसानों को खरीदते नहीं है, हम किसी की वफादारियां नहीं खरीद सकते, और ना ही ये चीजें हम हमारे मंशूर में है, ना हमारा विजन है, और ना कभी माजी में हम इसका हिस्सा रहे। तो ये हमें वोट खरीदने की जरूरत नहीं है। और जिस जगह खरीदो फरोख्त हो रही है, आप ये भी तो देखें ना कि पूरा, अगर पंजाब में इलेक्शन हो रहा है या लाहौर का इलेक्शन को ही हम देख लें, सिर्फ एक हलके में ही क्यों खरीदो फरोख्त का अमल हो रहा है, बाकी क्यों नहीं हो रहा? इस वजह से कि वहां खजानों के मुंह खोले जा रहे, कहीं और से पैसा, किसी और का पैसा लाके यहाँ बांटा जा रहा है। तो खुदारा लोगों की मजबूरियों को मत खरीदे, जमहूरियत को बदनाम मत करें। एक आम आदमी की मजबूरी खरीद के एक वोट की पर्ची के पीछे आप किसी की को अजियत मत दें, और इस कौम को अंधेरों की तरफ ना लेके जाएं। फेयर इलेक्शन लड़े, अपने मयार को चेक करें।